السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، بارک علی محمد وعلی آل محمد، والصلاة القائمة الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، بظاہر حالات اج دا جمعہ رمضان المبارک دا آخری جمعہ نظر آتا ہے، تو اج دے خطبے دے اندر کوئی ایک موضوع نہیں جڑا میرے سامنے، کئی متفرق چیزاں جنہاں دے بارے تھوڑا تھوڑا عرض کرنا۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر جمعہ آخری جمعہ ہویا تو پھر سانو اس موقع تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعا جڑی ہے وہ عربی کریے یا اپنی زبان کریے، انہوں دہرانا چاہیے۔ اللہم لا تجعل آخر لحظ من صیامنا ایاہ، اے اللہ اے رمضان شریف دے روزے میرے آخری روزے نہ کریں، دوبارہ بھی موقع دیں، رمضان المبارک آوے میں پھر کچھ عبادت کر سکاں۔ اللہم لا تجعلہ آخر لحظ من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ، مگر ایک خواہش تو نہیں پوری ہو سکتی، ہر آدمی چاہے میں ہمیشہ لیے زندہ ہی رہا، آخر موت ہونی، فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، تو پھر اگر یہی فیصلہ ہو چکا کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو مینوں انہاں چو کر دیں جنہاں تے تیری رحمت ہو چکی ہے، محروما چو اور بدنصیباں چو نہ کری کہ رمضان شریف گزر گیا مگر اپنی نالائکی اور بدبختی پاروں اسی بخشش نہ حاصل کر سکے، انہاں محروماں چو نہ کریں، انہاں چو کری جنہاں نے ترلا محنت کر کے تینوں راضی کر لیا کہ انہاں تے رحمت ہو گئی۔ اے دعا اج دل دی گہرائی تو ہر بندے کو کرنی چاہیے، کوئی پتہ نہیں ہے آخری رمضان ہی ہوئے میرا تہاڈا۔ اور نال دے جدوں میرے بھائی اور عزیزوں میں ویکھدا اپنے ارد گرد بھی کہ بہت سارے ایسے ساتھی سال دے اندر ہی پچھلے رمضان تو لے کے اس رمضان تک بچھڑ گئے، ساتھ چھڈ گئے،
اس گل نوں سمجھ کے اور سامنے رکھ کے میں سورہ قاف دی آیت تواڈے سامنے پڑھی۔ اللہ پاک فرماؤندا کہ موت دی سختی ایک دن آ جانی ہے، سچ مچ ٹلنی کوئی نہیں۔ ذالک ما کنت منہ تحید، اس وے کیا جانا بھی یہی موت نہ جس تو بھجدا پھردا سی، جان بچاؤندا پھردا سی، موت نہ آوے، موت تے آ بالکل آنی ہے۔ ساتھی بڑے بڑے پیارے، اے مسجد دے ساتھیوں نے پتا بھی یہ لوگ سارے جانتے محمود نوں، بڑا اچھا نمازی سی، ساڈا دوست سی، اذانہ کہندا سی، مگر دوران سال ہی داغ جدائی دے گیا، چھٹ گیا۔ اس پاروں ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد ہے۔ یہ کتاب میرے کو پئی المونی دا بھی حوالہ دینا، ایڈی عظیم کتاب فقہ اسلامی تے لکھی کہ شیخ عز الدین بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی نے جڑے خود مجتہد مطلق سی اور مجدد سی اپنی سے فرمایا کہ المحلہ ابن حزم، المغنی ابن قدامہ، التمہید ابن عبد البر، جنہ چرے 3 کتاباں دنیا موجود ہے، اسلام دا قانون اور فقہ مٹ نہیں سکتے۔ انہاں بندے اتنی محنت کی کہ جڑے قول مٹا بھی گئے سے اماماں دے وہ بھی درج کیتے، انہاں دیاں دلیلاں دتیاں ساڈے سامنے شیشے دی طرح کر دیتا۔ انہاں لوگاں نے اگر یہ گلاں کیاں تے کیوں کیاں، اخیر کر چھڑی علم فقہ تے۔ تو شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کوس الموت دائرۃ علینا، یہ دنیا ایک بزم ہے، محفل ہے جہدے چ موت دا پیالہ گھم رہا، ساکی پلا رہا، گردش آ رہا۔ فما للمرء بد من نصیبہ، کوئی بندہ ساڈے چوں بچنا نہیں جنوں یہ پیالہ نہیں پینا پینا۔ یہ تو نہیں کو بچیا، اگر کوئی بچ سکتے تو اللہ دے پاک حبیب جڑے کائنات دے سردار سی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہمیشہ رہے۔ بدنیا گر کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے۔ دنیا کوئی صدا رہندا تے رسول اللہ نہ ہن تک ہوندے تے جا کے زیارت کردے، مگر قبر شریف ہی میرے تواڈی ہن رہ گئی۔ بے دل جلے جا کے روضہ رسول ویکھ کے اپنے دل نوں کوئی ٹھنڈ پا لیندے، آپ دی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تو فرمایا دنیا چ رہندے ابو القاسم محمد رہندے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جانا پیا۔ تو شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے موت دا پیالہ گردش سے واری واری نہ پیا جا رہا۔ فما للمرء بد من نصیبہ، کوئی بندہ ایسے نہیں جنہوں حصہ نہیں ملنا، یہ تو نہیں کسی نے بچنا۔ اذا کم تجعل التصویف دابن، تو کنا چرے عادت بنائی رکھیں گا بھی کل توبہ کریں گے، کل نمازی ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کل کل جڑا ہے کدوں تک تو کرتا رہیں گا؟ اما یکفیک انذار المشیبی، جوان تو چلو وکھرے ہے، انہوں نے کوئی آس ہوگی بھی اسی کچھ سال جینا، حالانکہ آس کوئی نہیں، اللہ نے کوئی ایسا قانون نہیں رکھا بڈھے مرن، جوان ہی مردے۔ مگر بڈھیاں نہیں تو شیخ فرماؤں دے اما یکفیک انذار المشیبی، وال بھی چٹے آ گئے تو بڑھاپے نے اپنا اثر شروع کرتا، ہن بھی تینوں شرم نہیں آؤں؟ کیوں نہیں تو توبہ کردا؟ کوئی تیاری کر۔ دیا سنگھ سہیلیاں لد گئیاں، ایک روز نوں تیڑیاں واریاں، نال دے چلے گئے، نمبر میرا تہاڈا بھی آਉਣ والا۔ اور میں اپنے سامنے ویکھنا بھی جوان بچیاں دے چہرے بڑے نظر آؤندے، بڑی خوشی دی گل ہے بھی بڈھیاں دے نال نال جوان بچے بالکل تازہ جڑے نا پھل بیٹھے سامنے نظر آؤندے۔ تو اس موقع تے میں ضرور انہاں بچیاں نوں عرض کروں گا کہ بیٹا بہت گمراہی دیاں ہواواں چل رہی، طوفان زوراں تے بہا کے لے جا رہا، تہاڈا گلا بھی اسی کی کریے؟ بدقسمتی نہ جنہاں لوگوں کو اقتدار ہے، جو بڑے ہیں، انہوں نے ایسا ماحول پیدا کرتا، ایسے ذرائع جنہوں نے بے حیائی اور عریانی تے بدماشی نوں پھیلائی جا رہا ہے۔ لڑکے لڑکیاں نہ اس دریا بہندے چلے جا رہے ہیں۔ تو سوائے دے بے نصیحت کی جائے، نصیحت گوش کن جانا یاد جان دوست تردارند، جوانان ساز مند پندے پیر دانارا۔ جڑے نوجوان خوش قسمت ہوندے ہیں، اللہ نے انہاں دے حصے کچھ نیک بختی لکھی ہوندی ہے، وہ بڈھیاں سمجھداراں دی گل نوں اپنی جان تو زیادہ پیارے سمجھتے۔ فرمایا تیری عمر دے نویں ہے، یہ ہنڈا چکے ہیں، انہاں نے تجربے کیتے، ٹکے کھا چکے ہیں۔ اس پاروں نصیحت گوش کن جانا، میرے پیارے بچے کان چ پالا، کیا جان دوست تردارند، کیونکہ جان نالوں بھی زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں جوانان سعادت مند پندے پیر دانارا۔ بڈھیاں دی گل نوں پلے بننا پتا یہ لگنا ہے، مگر وقت آئے تھے ہن شاید بچے سمجھن بے ساڈے کھیل مرن دے دن نہیں، بیٹا کھیل مرن دے دن نہیں، تسی انہاں شامل ہو جاؤ۔
جڑے 7 طبقے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا بھی جدوں کتے سایہ نہیں ہونا، توبہ توبہ، 50,000 سال دا دن، خلق خدا زمین اگ دی طرح تانبا تپیا ہوا، سورج میل تے کھڑا سڑ رہا ہے بڑھ رہا ہے، اسے صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہونا۔ تو فرمایا 7 قسم دے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ نے اس دن اپنے سائے دے تھلے، عرش دے سائے تھلے پناہ دینی۔ انہاں چ بھی نیک بخت بچے ہیں، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسے نوجوان جڑے اٹھدی جوانی تو اللہ دی عبادت لگ گئے، انہاں ڈکیا نہیں بھی بڈھے ہوواں گے تے بڈھا ہو کے چور مسیت بڑیا رل پھردا ہی نال مداریاں، اور مداری اسی بندراں نہیں، مداری درویشاں دا ایک گروہ، تو اس پاروں وارث شاہ میاں دا پہ جدوں بڈھا ہو جاندا اسے کی کردا، بڈھا ہو کے چور مسیت بڑیا رل پھردا ہی نال مداریاں دے، پھر صوفیاں تے درویشاں نہ تریا پھردا، اور کوئی فائدہ نہیں، قیمتی عمر لنگھ جانی ہے، پھر موقع نہیں ملنا۔ ہوں جوانی دے دن نہ چلا دی آواز لگ جن نے نا خطرے اور سمجھو گمراہ کرنی شایا انہاں تو اکھاں بند کر لو، کن بند کر لو، نہ سنو ویکھو، یہ کوئی شے نہیں، یہ لذتاں ختم ہو جان والیاں، انہاں کدوں تک رہنا۔ اکثر ذکر حاضم ذات الموت، زیادہ بیٹا اس گھڑی نو یاد کرو جنہیں آ کے سارے مزے کرکرے کر دیں، نہ گانے رہنے نہ صورتاں رہنیاں، کچھ بھی نہیں رہنا، موت آ جانی ہے، قبر چ لوگوں نے رکھ دینا، اتنے اپنے عمل ہونے، اللہ دا فضل ہونا، ادوں سوا گل کوئی نہیں ہونی۔ اس تو تہاڈا میرے سامنے بہنا میرے لیے خوشی دی گل ہے کہ نوجوان بیٹھے سنتے جے، مگر اے بیٹا گل پلے بنو، نصیحت ایک بابے دی من لو کہ اے جڑی نا ہوا اینوں گزر جان دیو، بچ جاؤ، تے انشاءاللہ پھر تسی وہ مرتبہ پا جانا جڑے بڈھے نمازیاں تے روزے داراں نہیں ملدا۔ جواناں دی عبادت در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، جوانی چھڑ جاؤ گے نہ بڑیاں گلاں نوں، پیغمبراں دے نال رلو گے، وقت پیری گرگزال میشود پرہیزگار، جدوں دند نہیں منہ چ رہندے پھر بگیاڑ بھی بڑا پرہیزگار بن جاندا، آندا میں نہیں کہ بھیڑ نوں کچھ آندا، تے کی آکھنا تو ہن کھان چکا ہی نہیں رہی، تو جدوں بس کوئی نہیں رہنا ادوں دی توبہ کوئی نہیں۔ ہن بیٹا توبہ کرو، جلے ہن تسی آئے جے نمازاں چگڑیاں صفاں چ آ کے کھڑویا کرو، اذان کن چ پے چھڑ دیو کھیل تماشے، کچھ نہیں انہاں دے اندر، ذالک ما کنت منہ تھید، اللہ آندا ہے جس گل تو بھجا پھردا تے بچدا پھردا بھی موت نہ آیا جانی، انہیں ایک دن آج پہنچنا تینوں، کچھ ادری تیاری کر لا، سامان پلے بن، انشاءاللہ خیر ہو جو۔ اس تو ایک تیزا آخری جمعہ ہونا مینوں تانوں متوجہ کردا گارنٹی کوئی نہیں بھی دوبارہ ملے، اج دے دن پورے طریقے نہ سچی توبہ اور استغفار کریے رب اگے، اللہ جے نہیں بخشے گئے ہن تک تے رحم فرما، مغفرت کر دے، جو میرے بھین بھرا سارا عالم اسلام ہے ساڈے قصور نظر انداز کر دے، کام نہیں چنگے، عمل اپنے ویکھیے تو اللہ تعالیٰ دے سامنے دعا کر لی، ہاتھ اٹھاؤن دا حق نہیں رہا ساڈا، وقت تو آ گیا جڑا امام غزالی فرماؤں دے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو وحی کیتی تے بنی اسرائیل نو کہہ دے مینوں یاد نہ کرے گا، کیونکہ جدوں یہ مینوں یاد کر دے میں لعنت نال انہاں نوں یاد کر، اے مردود لوگ ہے جنہاں نے میرے دین دی مٹی پلیت کرتی، اس تو کیوں میرا نام لئی، جدوں لیندے میں انہاں تے لعنت کردا، اس تو کہہ رہا ہوں بے نہ لیا کرنا، یہ کہڑے منہ نہ میرا نام لیندے نہ میرے دین دی کوئی گل منتے ہیں، انہاں بالکل دین نوں کنڈ پیچھے چھڈ دیتا ہے، انہاں دا حق ہی نہیں بنتا میرا نام لینا، اور اگر لیندے تو فائدہ کوئی نہیں ہوندا، میں انہاں نوں لعنت نہ یاد کرنا۔ اس طرح میں اپنے آپ نوں ہدایت دینا بے حضور دی امت ہے، بڑے مسلمان امت والی گل کوئی نہیں رہی، حضور پاک نے یہو جہا دین دسیا، اور نیک لوگ تدے آندے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج آ جان دنیا تے رب دی قسم سانوں پہچان ہی نہ بھی پتہ نہیں کہڑی امت، کوئی گل نہیں، نہ بہنا نہ اٹھنا نہ سونا نہ جاگنا، کھانا کمانا، ہر گل دین نوں اسی کنڈ دیتی، کافراں دے طریقے سانوں پسند آ گئے، علانیہ اسی آنے بھی رسول اللہ دا دین کیا تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا پرانا، تو اللہ رحم فرمائے، آخری جمعہ توبہ استغفار کرو، اے جڑے میرے پرا اعتکاف دی حالت ہے انہاں تو بہت ہی چاہیے میرا دنوں چ اللہ کے دعاواں کرنے، اس امت دی بگڑی بنتی اللہ کے فریاد کرن، اور اے دعا اگے بھی بیان کیتی اج بھی کر، صبح شام 10 واری تے پڑھ جا کرو، نیک لوگوں نے لکھا کہ اگر کوئی اللہ دا ولی بننا چاہتا ہے اس دعا نوں نہ چھڈ، 10 واری یہ کہے اللہم اصلح امت محمد، اللہم فرج عن امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، اے اللہ رسول کریم دی امت نوں ٹھیک کر دی، یہ جڑے برے راہ تے پی گئے انہاں دی اصلاح کر دے، اور جڑیاں مصیبتاں اور مشکلاں تے پھسے اللہ وہ مشکلاں تے انہاں نجات دے، اور انہاں تے رحم فرما، تین دعاواں کٹھیاں کی، اللہم اصلح امت محمد،
اللہم فرج عن امت محمد، اللہ مرحم امت محمد، اللہ دے رسول دی امت جڑی انہوں یاد کرو۔ آپ بھی کوئی جے مشکلاں مصیبتاں پھسیا، کوئی بندہ بھی نہیں جڑا مشکلاں نہیں پھسیا۔ یہ دنیا دار المحن ہے، دکھاں دا گھر ہے۔ بڑے بڑے امیر اور جڑے اقتدار دے مالک وہ ساڈے ویکھن لئی ہسدے وینے اسی بڑے خوش ہاں، انہوں نے اگر علیحدہ کوئی پھوڑ کے ویکھے تو جننے وہ دکھی ہون گے شاید کوئی بھی نہ ہو۔ اس دنیا کسی نو اللہ نے جویں پھل نہ کنڈا اس طرح اللہ تعالیٰ نے لا ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی مبتلا۔ تو اے دعا جڑی اینوں بھی تسی یاد کرو، اے اگر اینوں پڑھیا جائے تو میں سمجھدا اللہ دے فضل نال سارے کم ہون گے حل۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعل لی مما نا فیہ فرجا و مخرجا۔ بڑا اللہ نو بڑھا کے تعریفاں کر کے پھر کیا کہ اللہ پاک ساڈے مولا راکا محمد مصطفیٰ دی حالت تے رحمت فرما، تے جس پریشانی اور مصیبت میں پھسیاں اس جو میرے لیے کوئی نکلن دا رستہ کر تے خوشحالی دے دن لیا۔ یہ دعا بھی بالکل ہر بندے نو حفظ کرنی چاہیے اور اپنے کول جیب چ رکھنی چاہیے۔ دن رات پڑھو، اللہ دے دروازے دے ڈگیاں بغیر چارہ نہیں۔ نٹھ لو، بھج لو، جنہیں مرضی کوششاں کر لو، ایداں مشکلاں ٹل جان نہیں ہون۔ سادی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگ پتے دی گل کہہ گئے ازمایا سچ نکلی، ہر بندہ ویکھو گا سچ ہے۔ گر گریزی با امید راہ تے، جے نٹھیں گا نا کہ اتھے جا کے لک جاواں، اتھوں کوئی سکھ مل جاؤ گا۔ ہم ازاں دا پیش تائے دے آفتے، اتھے بھی کوئی آفت بڑا لکی ہونی ہے، کدھر بھجنا تو اللہ تعالیٰ کو مصیبتاں بڑھاواں کوئی تھوڑی ہے۔ ہیچ کنجے بے ددو بے دام نے، کوئی کونا درندیاں اور شیراں تو خالی نہیں، جز بخلوت گاہ حق آرام نے، سوائے رب دی بارگاہ پیری پہ جان دے تو مہربانی فرما کوئی حل نہیں۔ کوشاں کر کر کے تھک گئی دنیا، کوشاں نہ ککھ نہیں بنیا۔ رب نہ جنہاں نے دل لا لیا تے من بیٹھے بے جو تو کردا نا جہان تو چلا رہا، اسی بیچارے کیوں پیر پیر چاہنے ایدہ نہیں سی ہونا چاہیے، ایدہ نہیں ہونا، ساریاں گلاں جڑیاں نا اپنے آپ نے ایک روگ لاؤنا ہے۔ سارے پوچھتے پریشانی بڑی مولانا کوئی دسو ڈپریشن کا شکار ہے، وہ پائی پریشانی گل آپ پائی، جہاں دنیا نو چلا جا آرام نہ وہ رل جا، وہ ہو جا۔ بے جے دکھ بھیجنا تو یہ دکھ ہی چنگا، جے سکھ بھیجنا تو سانوں کی پتا ہے سکھ ہی چنگا۔ کوڑی دوائی بھی ٹھیک ہے تو میٹھی بھی ٹھیک۔ تو یہ رولا چھڈ، جہاندار دانت جہاں داشتن، جڑا دنیا دا مالک ہے وہ آپ بہتر جاندا بھی دنیا کداں چلاونی۔ کانوں مشورے دیندے جے منتاں ترلے کردے رہو تے رہو راضی، جو جس حال سے رکھے پلا دیو بے غامیاں کے پریشانی خوشی۔ سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماندے، حالانکہ میں تسی ضرور پریشان فرمایا، کبھی پریشان نہیں ہے بس سویرے اٹھیاں تے بیمار ہیں یا تندرست، میں نے نہ دونوں کوئی فرق نہیں نظر آیا، کیونکہ مینوں کی پتہ ہے نا تو کیڑی شے میرے لیے چنگی ہو، جڑا کر رہا بے وقوف ہے۔ راضی برضائے خدا ہستے، جو کر رہا خوش ہے۔ ٹھنڈ پی گئی نہیں تو نٹھ لو، دولتاں کٹھیاں کر لو، کوٹھیاں بنگلے بنا لو، مصیبتیں ہی مصیبتیں، کدھر تھیے لو آ جانی، کدھر پتر لو آئے، کدھر کوئی ڈاکہ پی جانا، دکھ ہی دکھ۔ اللہ نہ رل جانا بالکل سکھ دی ہے، سمجھو کلید ہے، چابی ہے جس نہ سکھ مل جاتا۔ پہ تو چھڑ یارے رفڑ۔ رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے، کار ساز ماں بفکر کار ماں، تو کی سمجھدا بیلا بناؤن تو بعد سو گیا؟ توبہ توبہ توبہ، ساری انہوں فکر کوئی نہیں رہی۔ وہ جہاناں دے کام سوارنا آپ ہر وقت ساری فکر چا بے دے آ کام کرنے ہیں، فکر ماں در کار ماں زار ماں۔ جدوں اپنے کاماں دی اسی آپ فکر کرن لگ پئے ایک روگ لگ جاندا، بیماری بن جاندی ہے۔ تو محنت کوشش کر دے، میں اللہ دا حکم ہے تے کام رب دے حوالے کر سپرد کرو دے، انشاءاللہ خیر ہی ہونے، انہیں تیرنا کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور رحیم ہے مہربان ہے، وہ تو بڑا مہربان کرا۔ اور دوسری گل جڑی کہ نہ دینا چاہے بھی پرچہ میرے سامنے کل ایک دوست نے دیتا، یہ جنگ چھپیا رمضان المبارک میں کیا پڑھنا چاہیے، پہلی شب سورہ فتح پڑھنے والا جنت کا حقدار ہوگا، پھر لکھدا ہی گیا کہ دی رات کی پڑھنا، 29 کی پڑھنا، بڑے ثواب ہے تے بڑیاں نمازاں۔ اداں ہور بھی چھپن گے، کئی لوگ چھپن گے کہ شب قدر چاہ پڑھنا۔ تو یہ لیے میں مناسب سمجھا کہ کئی میرے پرار بھੈਣਾਂ پریشان ہو جاندے بھی لوگ یہ گلاں دسدے آ، چھاپدے آ، عالم ٹی وی تے آ کے دس، تسی کہندے شاہی کوئی ہن کہڑی منی تے نال حوالے بڑے وڈیاں دے دندے بھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھدے ہیں، ادھر ابو طالب مکی جیسے ولی لکھدے ہیں، تسی کہندے چیزاں غلط
یہ بڑی ماڑی گل ہے کہ ایڈے ایڈے عالم جڑے کچھ بھی نہیں جانتے. اے میرے سامنے اس ملک دے اندر برے صغیر جڑے بہت وڈے بندے ہوئے نا جنہاں جی کتاب کسی نہیں لکھی. اگے بھی تمہیں دسیا بھائی 3 بندے جڑے اس ملک ایسے ہیں جنہوں کی عمر کا حساب رہی ہے کتاباں کا حیرانی ہوتی کہ اللہ نے انہوں نے ایڈی توفیق کس طرح دیتی. ایک مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور ایک مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. بہت کام کیتا. اور عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی ساری 41 سال ہوئی, اخیر کر چڑی. جہے علم تے لکھیا قلم توڑ دیتا. یہ بھی انہوں نے الآثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ کہ منکرت روایتوں کا بیان کہ کوئی صلاۃ التوبہ لکھو گا, کوئی صلاۃ حفظ ایمان لکھو گا, ساریاں چھپڑیاں نہ دن. مولانا نے 128 صفحے کا ہے کتاب پہ لکھا, بالکل رسالہ اسے تے لکھیا. اور فوند ایک عالم دین نے مینوں پوچھا کہ عاشورے دے دن جڑی نماز ہے اور وہ طریقہ اور سارا لکھیا, تو میں انہوں دسیا بھائی یہ کسے معتبر روایت نہیں آیا. انہیں آخیا بھی تو یہ گل آنا ہے, حالانکہ بڑے بڑے مشائخ صوفیاء اولیاء نے انہوں چیزوں کو ذکر کیتا, کیویں نہ انہوں تے عمل کیتا جائے اور کس طرح کیا جائے وہ جھوٹیاں. فقلت لا عبرۃ بذکرہم. اے چوتھا سفر یہ کئی موقع سے تمہیں کام دوں گا, کیونکہ طرح طرح کے لوگ پریشان ہوتے بھائی یار ادھر کی لکھنا تسی کی کہیں گے. لکھتے بیچارے وہ بھی ٹھیک آتے مگر وہ گل کی تہ تک نہیں جانتے نہ چھان بین کر. تو میں انہوں جواب سے کیا لا عبرۃ بذکر. صوفیاں کا یہاں چیزوں لکھنا جڑا ہے کوئی اعتبار نہیں, کوئی اسی نہیں انحصار کر سکے. فإنہم لیسوا من المحدثین, کیونکہ وہ حدیث دے عالم نہیں, وہ نیک یا پرہیزگار ہے, انہوں کا اپنا میدان ہے. حدیث دے اندر انہوں کا کوئی دخل نہیں. ولا اسناد الحدیث الی احد من المخرجین, تے نہ انہوں نے اپنی کتاباں دیکھا ہے کہ جڑیاں حدیثاں لکھن والے عالم ہیں انہاں چوں کہنے حدیث لکھی, کوئی حوالہ بھی نہیں دیتا. فقال علی ما تقول تفکر فیما فی تجور, مینوں آگاہ سوچ اذا لم یعتبر بنقل هؤلاء الاکابر فمن ہوا یعتبر بنقل و ذکری. بھئی جے ایڈے ایڈے بڑے بزرگاں دے لکھے تے اعتبار نہیں کرنا تو ہور کہدا اعتبار کریں. فقلت لا عجب, میں کیا حیران نہ ہو. فإن اللہ تعالیٰ جعل لکل مقام مقالا, اللہ تعالیٰ نے ہر موقع لی جدی گل دسی ہے. وخلق لکل فن رجال, اور ہر فن واسطے جدے بندے پیدا کیتے. ساری دنیا سارے کم نہیں جانتی, کوئی ڈاکٹری جانتا, کوئی قانون جانتا, کوئی کچھ جانتا. اسی طرح دین دے علم چ بھی لوگ جدے جدے علماں دے عالم ہیں. فکم من فقیہ غائص فی بحار العلوم القیاسیہ آرنا تنقید الادلۃ الرسیہ. آندے کئی ایسے فقیہ دیکھو گے فقہ دیاں کتاباں لکھن والے جڑے علم فقہ دے اندر وہ سمندر چ گوتا ماری بیٹھے, بہت باریک نظر ہے انہوں دی تے ڈونگیاں گلاں لبدے, مگر جڑا قرآن اور حدیث دی تشریح اور دا پرکھنا یہ جو بالکل ننگے ہے. کوئی شے انہوں دے پلے نہیں, نہ انہوں نے حدیثاں دا پتہ صحیح ضعیف دا. قیاس ماہر ہے, گاں تو گاں سوچنا. وکم من محدث نقاد عارن عن تفریع الفروع الفقہیہ و تحصیل علی القواعد العصریہ. اور کنے حدیث دے عالم ہیں, محدث اہل الحدیث ہے, مگر انہوں فقہ دے جڑے مسائل ہیں انہوں سیٹ کرنا, یہ سمجھنا بھی یہ امام نے کتوں لے دے تو آ رہی, یہ وہ نہیں سمجھ سکتے فقہ کی ہے. وکم من مفسر قائد فی القرآن لا تمییز له فی معرفت الحدیث صحیحہ و سقیمہ. اور کنے ایسے قرآن مجید دی تفسیراں لکھنا لے ہے, قرآن دی تفسیر لکھ رہا ہے اور قرآن مجید کے اندر بہت غور کرنے والے, مگر انہوں صحیح اور ضعیف حدیثاں کے اندر کوئی پہچان. اور یہ مثال امام راضی اور امام زمخشری ہے کہ بہت بڑے امام اور اعلیٰ تفسیراں لکھیاں مگر حدیثاں کھوٹیاں, جتھے لکھ دے بدقسمتی کمزور بے بنیاد. ورا امتیاز له بین المشہورت و بین الموضوع, کوئی انہوں نے ونڈ نہیں بھی یہ صرف لوگوں کی زبان سے مشہور گل ہے یا ہے بھی کوئی کڑیاں لکھی جاندے. وکم من صوفی صابح فی بحار العلوم الدنیا آجزن درک ما یتعلق بالعلوم الظاہریہ. اور کئی ایسے صوفی ہے تو علم دنیا دے سمندر تیر دے, اللہ نے انہوں نے سینے کھولے ہے, بہت انہوں نے اللہ نے پاک دل دیتے ہیں, نیک ہے, مگر وہ جڑے ظاہری علوم ہیں قرآن و حدیث فقہ انہوں نے معلوم کرنے تو عاجز. وکم من عالم متبحر جامع العلوم ظاہریہ ظاہرہ لا مذاق له فی اللطائف الباطنہ. اور کئی قرآن حدیث سے بڑے عالم ہیں مگر تصوف نہیں انہوں نے, درویشی انہوں نے کوئی معلوم نہیں. فائزن الواجب ان ننزل الناس منازلا, اے خلاصے دے طور گل دسی, اس تو لازم آ گیا بے ہر بندے نو اس تھان تے رکھو جتھے رکھن دے لائق ہے. فقیہ نو فقیہ تے رکھو, محدث نو محدث, صوفی نو صوفی. ونوفیہم حظہم, انہاں دا پورا پورا حصہ دئیے انہاں دے علم. ونعرف مرتبتہم وقدرہم, انہاں دی شان کٹاؤنی نہیں, جس میدان دے مرد ہے اتھے انہاں دے مرتبے نو جانیے کہ ولی بڑے ہے, اے محدث. فلا نورج الادنی الی رتبۃ الاعلی,
اسی تھلے دے بندے نو چک کے اتنے نہ لے جائیے، ولا ننزل الاعلی الی مرتبہ الادنی، اور جڑے اچے ہیں انہوں تھلے نہ لے آئیے، ونعرف ما یتعلق بکل فن من اہل ذلک الفن، اور جڑے علم دی لوڑ پوے تفسیر دی لوڑ پوے مفسراں نو پوچھیے، حدیث دی لوڑ پوے محدثاں نو پوچھیے، فقہ دی وز فقہ جڑے جڑے فن دا مسئلہ ادھر جاؤ، علاج لی حکیم کو جاؤ، مولوی صاحب کو نہ، ہاں مسئلہ پوچھنا مینوں پوچھو، ڈاکٹر صاحب نے جا کے پوچھنا، لا من مہارت غیر ذالک الفن، اس فن تو علاوہ دجے علماں چوں بھاویں کڈا ماہر ہوئے انہوں ایویں چک کے اس علم چ نہ لیاؤ، فإن صاحب البیت ادری بما فیہ، کیونکہ گھر والا جاندا ہوندا بھی گھر کی ہے، محدثاں نو حدیث دا پتہ، فقیہاں نو فقہ دا پتہ، والماہر فی شیء اعلم من غیرہ بما یتعلق بہ، اور جڑے جڑے کام چ اللہ نے کسی نے مہارت دیتی ہے انہوں وہ دوسرے تو زیادہ جاندا، وقد نص المحدثون علی ان احادیث امثال هذه الصلوات موضوعہ وین ذکر جم من الصوفیہ، اے ان پرچیاں دے پرچے جڑے نے انہوں اخباراں نوں بھیجنا تد لکھ کے بھیجو اللہ تو ڈر جاؤ، اے نہ حضور دا نام لے کے صحابہ دا یہو چھاپیا کرو، یہو جیاں جو جعلی نمازاں تو فرماؤندے، اسے پاروں حدیث دے عالماں نے تے نص کرتی، اعلان کر دیتا کہ اس قسم دیاں جنیاں نمازاں کہ عاشورے والے دن آ پڑھو، شب برات، یہ سب من کر پیا، اگرچہ انہوں کئی بڑے بڑے صوفیاں نے ذکر کیتا، وہ صوفی ہے، محدث نہیں، اس تو انہوں دی گلاں دا کوئی اعتبار نہیں، 128 صفحے دی کتاب بے شمار یہ نمازاں انہوں دی حقیقت اور پوسٹ مارٹم کیتا، اللہ تعالیٰ مولانا لکھنوی رحمۃ اللہ عنہ جزائے خیر دے، بے دے چو ساڈے لیے سارا کام کر گئے، جو بھی انہاں اخباراں چھپدا نا یہ کلی کتاب ہی کافی، کلی کلی دا انہوں نے تجزیہ کرتا بھی یہ کوئی شے نہیں، نہ رسول اللہ نے فرمائیاں نہ صحابہ نے، انہاں دے مگر نہ پاؤ، جو کچھ اللہ رسول دے گئے فی غنیہ، وہ بتیریاں انہیں ہی کم ہو جان تے بڑے آ، نویاں دی کہڑی لوڑ ہے، نہ اس چ کچھ لبنا، کسے نویں شے چ کچھ نہیں لبنا، اللہ دے رسول دی پیروی اقتصاد فی سنہ خیر من اجتہاد فی بدع، پورا زور لا کے اڈیاں چک کے نٹھو گے نا تو بدعت دے کام کرو گے، وہ سنت جڑی وہ معمولی چالنا بھی چلتے رہو تو کتنے بہتر ہے، اللہ دے رسول دا طریقہ تھوڑا تھوڑا بھی یہاں ٹھیراں نالوں چنگا ہے، ایک رتی جڑا حلوہ تمہیں پتا نا بغلات دا ٹھیر بھی لگا ہوئے پخانے دا، پخانا بدعت گمراہی ہے، سنت رسول کریم علیہ السلام دی ہدایت نور ہے، اس تو تھوڑی جی سنت بھی کافی، تو ایک چاہے نمازاں وغیرہ دا دسنا سی، شب قدر تے بھی بڑے چھپڑے اخبار، بڑیاں نمازاں لکھیاں ہونیاں، انیاں رکھتاں پڑھو، اتنا کوئی شے نہیں پڑھنی، نہ انہاں توجہ کرنی ہے، یہ اللہ دے رسول تے بہتان ہے، بالکل من کرتی گلاں، پاویں کڈیاں کڈیاں نے لکھیاں، وہ اپنے میدان دے عالم سی، یہ حدیث دے فن دے ماہر نہیں سی، حدیث تے حدیث والیاں دا سکہ چلنا۔ اس تو بعد دوسری گل ہے کہ کئی موقعوں تے ایسی چیزاں جڑیاں بالکل اکھاں دے سامنے ہوندیاں مگر علماء تو پوشیدہ رہندیاں، جنہاں چ ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف بھی دی فجر نو بہنا چاہیے، صاف سیدھی حدیث سی مگر علماء تو محروم رہ گئے، جنہاں نو سمجھ آئی بھی وہ 21 دی فجر نو لے گئے، 20 دی فجر نہ سمجھ آئی، اور اس پریشانی نے انہوں نے تنگ بھی کیتا کہ جے تسی حدیث پاک پہ لگ گئے اور اس گل دے مگر ہو گئے جے، مگر یہ تسی 21 تے لے گئے جے فجر نو، 21 اگر لیلۃ القدر ہوئی پھر کی بنوں گا؟ جواب نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل جیسے، امام اوزائی جیسے ایڈے امام حدیث پاک نے تنگ کر دیتا، اے وہ جنیاں کتاباں تیناں دا نام لیا، انہاں چا تمہید ہے، اے شاہ حسن رباط دے جڑے حکمران سی مراکش دے، انہوں نے انہوں چھپایا، بہت نیکی کیتی، ورنہ خزانہ کلمی پیاز 26 جلداں چھپایا، بڑی محنت کر کے اتنے حاشیے اور ماں کو لکھوائے، تو یہ سمجھو جی جلد 11 اور صفحہ یہ جڑا 197۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا شاگرد انداز سمیت مرۃ اخری یسرا الموت کی فی ای وقت یدخل موت تک، کہ ایک باری میں ایک بندے نے پوچھا، تو امام صاحب نے پوچھ رہا سی احمد بن حنبل نو کہ اعتکاف کرنے والا آدمی جڑا وہ کدوں اعتکاف والی جگہ جائے؟ فقال قد كنت احب له ان يدخل موتکفہ باللیل حتی یبیت فیہ ویبتدع، کہندے میں اسے گل نوں پسند کردا سی تے وہ فتویٰ دیندا سی کہ وہ شام نو آ جاوے، رات مسجد گزارے، شام تو ہی اعتکاف شروع کر لے، مگر فجر اتوں ہی چالو کرے، ہاں 20 دا روزہ اتنے آگے کھولے۔ ولیکن حدیث عمران عائشہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدخل معتکفہ اذا صلی الغداۃ قیل له فمتى یخرج قال یخرج من المصلی، دو مسئلے پھر انہوں نے بیان کیتے، آندے میں تے یہی کہندا سی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جدوں حدیث سامنے آئی، اے بخاری مسلم سب کتاباں جب کہ رسول اللہ جدوں اعتکاف دا ارادہ کر دے تے فجر دی نماز پڑھ کے اعتکاف والی جگہ تے بیٹھ، اتنے پہلا رات آن دا
کوئی وجود نہیں. شامی آ جائے تو رات رکھ ہے ہی نہیں. یہ ہے کہ اذا اراد ان یعتکف، جب اعتکاف کا ارادہ کر دے صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھ دے، پھر اپنی اعتکاف پڑھی کے بیٹھ جائے. جان چھڑاؤ لیا میں بنا لیا آیا رات تو ہی بیٹھا کتنے بھی نہیں لکھا. اے دیکھ لو سبل السلام ہے بلوغ المرام دی شرح، یہ اندر امام محمد بن اسماعیل ایمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ہیں فیہ دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر. حدیث صاف دسن رہی ہے کہ اعتکاف دا شروع وقت جڑا فجر دی نماز تو بعد، وہ ظاہر فی ذالک، یہ کوئی گول موڑ گل نہیں. 15 دے بیان ہے کہ جدو اعتکاف دا ارادہ کر دے فجر پڑھ کے بہن دے، تے جڑے لوگ آندے کہ آ جاوے وہ شام تو اور اتنے رہے کل تو ولا یخفی بعدہ، فرماؤندے بالکل انہونی گل ہے، کولوں بناؤندے یہ حدیث پاک دے اندر کوئی نہیں. ایک گل تے سمجھ آ گئی انہوں نے کہ فجر تو بعد بہنا، مگر اتوں رہ گئے تے فجر 21 دی بنا بیٹھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا میں یار شام نو آندا سی مگر حدیث آ گئی ہے اس پر ہن میں آنا بھی وہ 21 دی فجر نو بہ. ادھر ذہن چلا گیا اور امام اوزاعی دا بھی چلا گیا. بعد بڑے علماء جڑے انہوں نے آخیا یار 21 دی فجر نو بہنا اگر لیلۃ القدر ہی ہوئی 21 امکان بھی زیادہ ہے. یاد رکھو جو حدیث دی کتاباں انہوں دی روشنی دیکھیے تو 2 راتاں زیادہ ہے، ایک دوویں گزر گئیاں، باقی 27 وغیرہ جڑے ٹھیک ہے ساریاں راتاں جا آپ نے کہا تاک تلاش کرو، مگر جو نظر آئی حضور دے زمانے صرف 2 راتاں چاہیے، ایک 21 نو آئی ہے ایک 23 نو آئی. حضور نے فرمایا 2 سالاں کہ میں دیکھنا کہ میں اس دن فجر دی نماز پڑھنا تو میرے متھے نو گارا لگا. مسجد جڑی جو چو پیندی سی نا چھت سی کھجوراں دے پتیاں دی بارش ہوئی، باقی سویرے لوگوں نے ویکھیا تو نبی علیہ السلام دا جڑا سی مبارک پیشانی مٹی نہ پڑی. 21 نو ہوئی 23 نو ہوئی. اور 23 تے ویسے بھی رسول کریم علیہ السلام نے جدو حضرت عبداللہ ابن انیس رضی نے پوچھا جوہنی نے کہ میں رہنا جنگل میرے کو روز نہیں مسجد نبی چاہیا جائے، مینوں ایک رات اللہ دے رسول دس دیو جڑی میں مسجد نبی گزاراں. فرمایا بس پھر تو 22 دا روزہ آ کے مسجد کھولیا کر تے 23 دی فجر پڑھ کے نکل جایا کر. پھر ساری زندگی گھوڑے تے آوندے سی، باہر بن لینا، اثر ویلے مسجد داخل ہو جانا، 23 دی رات گزارنی تے چلے جاندے. اس تو یہ بہت راتاں جڑیاں نا امکان ہے یہی ہوئے. تو 21 تے گزر گئی تو تسی 21 دی فجر میں اعتکاف بیٹھے. تو اعتکاف دا بہت بڑا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں راتاں تے اسی تیرے گھر بیٹھے ہوئیے دھرنا مار کے منگ رہے ہوئیے تو رات گوا پاؤ. تو حل وہ یہ نہیں سی بھی 21 والے چلے جاندے، گل ٹھیک سی بھی فجر سے آ گئے مگر فجر مننی چاہیے سی 20. اہل حدیث عالم اس تو بیان کرنا ریکارڈ ہو جائے، میرا کو پتا اگلے سال ہونا کہ نہیں. لوگ رفڑ پاؤندے رہتے بھی مولوی صاحب جی ایویں کرتا رہے، نہ کوئی پڑھ دے نہ لکھ دے اور دسن تو بعد بھی نہیں لیندے. تسی کتاباں ویکھو یار، میں کولوں لکھیاں. مولانا تقی عثمانی الہ سنن لکھ چکے، مولانا محمد صدیق ہزاروی بریلوی رمضان شریف کے مسائل لکھ چکا، مولانا نذیر احمد صاحب فوت ہو گئے امدادی والے وہ شرح مشکات لکھ چکے. تو سارے شیخ خلیل احمد سہارنپوری جڑی گل کی نا 20 دی فجر منیا بغیر چارہ نہیں ہونا، 21 دی فجر نہ 21 رات گواؤنی جی اور شام نو کتے آن کا ذکر نہیں. اے پڑھ لو تنقیح الروات دوسرا جز ہے. بہت بڑے حدیث عالم اس بارے فرماؤں دے یہ حدیث پاک لکھ کے پھر لکھ دے کہ رسول کریم علیہ السلام آ جاندے سی. وفی الحدیث دلیل 48 صفحات دوسری جلد. وفی الحدیث دلیل علی ان اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر یوم العشرین من رمضان. اس حدیث پاک سے واضح دلیل ملی کہ 20ویں تاریخ دی جڑی فجر ہے اتوں اعتکاف شروع. اول وقت الاعتکاف بعد صلاۃ الفجر، فجر دی نماز تو بعد چلتا مگر یوم العشرین 21 نہیں 20 دی جڑی فجر ہوندی رمضان. وہ ظاہر فی ذالک آندے حدیث اس بارے بالکل صاف سیدھی. بس سنت الصحیحۃ الصریحۃ حق بالاتباع، اور اللہ دے رسول دی صحیح اور صریح حدیث اس لائق ہوندی ہے بھی آدمی دی پیروی کرے. فلا یلتفت الی ما خالفہا. اس تو یہ الٹ جڑے آندے نا شام نو بہت فلانے نو بہت یا 21 دی فجر ذرا وہ طرف دھیان نہ کرو. صاف عالم نے لکھا کہ سنو ہی نہ انہوں دی گل. اللہ دے رسول دی حدیث کی دسن رہی ہے 21ویں رات گواؤندے پھردے 20 دی فجر نو با. تو امام احمد بن حنبل فرمایا کہ میں کہندا سی شام نو آ مگر شام کتے لبھی نہیں. حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئی. ہوں اس تو سوا چار مگر وہ 21 چلے گی. نال دوسرا مسئلہ بیان فرمایا فمتا یخرج کہ نکلے کدوں بوے 20 دی فجر نو جاوے کدوں. یخرج منو الی المصلی. امام نے فرمایا 197 صفحہ اتوں عیدگاہ نو جاوے. گھر کوئی نہیں جانا، چند ویکھ کے بھجے کوئی نہ، مسجد رات گزارے عبادت کرے اور اتنے کپڑے شپڑے منگوا کے نہاوے غسل کرے خوشبو والا عیدگاہ جائے.
اور عید دی نماز پڑھن تو بعد پھر اپنے گھراں جائے۔ دوسری سمجھو 23ویں جلد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دی متا چوں امام مالک فرمایا یا رسول اللہ دی مسجد تو وڈی کوئی مسجد ہے، اتوں ہی اعتکاف چلیا کوئی ویکھو کہ جانا کروں کوئی کرنا جے تے او کرو جڑا دسیا گیا، اپنی مرضی دے کام کیوں کر دے۔ وقاد رب ابن القاسم مالک رحمہ اللہ فی المسجد وقال مالک فی الموطا 54 صفحہ 23 جی انہ راہ الفضل اذا تک فلاشر اواخر میں رمضان لا یرجعون الی۔ امام مالک فرماؤندے میں مدینہ شریف کے اندر جنہیں عالماں نوں ویکھیا تے جنہیں بزرگاں نوں ویکھیا مسجد نبی سارے جدوں آخری 10 دن بہندے سی لا یرجعون الی اہلہم، کوئی گھر والےاں ور نہیں سی جاندا حتی یشهد العید من الناس، اتوں تک کہ عید دی نماز لوگاں نال پڑھن پھر کرن جاندے۔ اے او شیخ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے شعر موت دے بارے سنائے، یہ انہاں دی کتاب ہے وہی المغنی، یہ سمجھو 3 جلد ہے، یہ اندر بھی امام نے یہ کتاب الاعتکاف لکھا 212 صفحہ ومن اعتکف العشر الاواخر من رمضان استحب ان یبیت لیلۃ العید فی معتکف۔ میں ساری گلاں اس طرح نہ بے اللہ دے بندے انہاں لوگاں تک پہنچاؤ بے زید اور ہٹ ترمی کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ مولوی صاحب نو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، نہ وہ کوئی جلسے تہاڈے کو آندا میرے نام لکھو، نہ تہاڈے کو کوئی چندے منگدا، صرف پڑھیا عمر گزارتی ہے اور سارے مسلکاں دا پڑھیا۔ اس تو میرے سامنے سب شیشہ، میں شیعہ دے بھی بنیادی کتاباں میرے کو ٹھیراں دے ٹھیر آ بریلویاں دے فتاوے، اس تو میں سنی سنائی گل نہیں منتا کہ میں کوئی آکھے فلانا، ہر چیز دا مینوں پتہ بھی کی آندے کی نہیں ہے۔ اے سمجھو 212 علیحدہ فصل کہ جڑا آخری 10 دن رمضان شریف اعتکاف کرے اس تو ہبا وہ لیے چیز مستحب ہے، نیکی دی ہے، پسندیدہ کہ یہ بیت لیلۃ العید فی معتکف کہ عید دی رات تو اعتکاف والی جگہ گزارے۔ نص علیہ احمد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی صاف کہا گیا وروی عن نخعی وابی مجلس وابی بکر بن عبد الرحمن والمطلب بن حنطبہ وابی کلابہ انہم کانوا یستحبون ذلک۔ اے کنے تابعین دے نام ہے کہ سارے صحابہ دے شاگرد جڑے نوں آندے سی کہ یہ ہوئی ٹھیک کام ہے کہ عید دی نماز اتنے گزار۔ ورول اسرم عید دی رات تے ورول اسرم بسناد عن ایوب عن ابی کلابہ انہ کان یبیت فی المسجد لیلۃ الفطر ثم یغدو کما هو علی العید وکان یعنی فی اعتکاف لا یلقى له حسیر ولا مصلی یجلس له کان یجلس کان بعض القوم۔ اے ہور ایک اللہ دا بندہ نیکی کردا سی، حالانکہ حکم نہیں ضرور بھی پردہ بناؤ یا نہ بناؤ، تو فرماؤندے ابو کلابہ عید دی رات مسجد گزارتے سی، اتوں ہی اسی طرح عیدگاہ نوں جاندے سی، اور اپنے اعتکاف دے وقت بھی انہاں لئی کوئی جا نماز یا چٹائی نہیں سی بچھائی جاندی جس نال پچھاڑیا جائے بے اعتکاف بیٹھا، نہ کوئی انہاں لئی کوئی ایسی جا نماز یا کوئی پردہ سی۔ کان یجلس کان بعض القوم، ریاکاری تو بچن لئی اللہ دے بندے کی کچھ کردے، فرمایا اس طرح ہی لوگاں دی نمازیاں رلے جاندے سی جنہاں کوئی بھی نہیں سی جانتا بھی یہ اعتکاف ہے لیکن۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نام قال فاتت فی یوم الفطر فاذا فی حجر جویریہ مزینہ ما ظننت الا بعض بناتی فاذا احیا امۃ اللہ فاتک وغدا کما هو علی العید۔ فرماؤندے روایت کرنے والے ایوب کہ میں عید والے دن گیا سویرے تو میں ویکھیا کہ انہاں دی گود ایک چھوٹی جی بچی بیٹھی اور بڑی زیب و زینت کیتی ہے سنواری ہے، تو میرے خیال چاہیا بے دی بیٹی ہے، مگر انہاں دی ایک لونڈی سی جڑی عید دی نماز پڑھن جان تو پہلا انہوں نے انہوں اللہ دے رستے آزاد کیتا کہ اللہ دے دربار پھر جاواں گے ایک جان نو آزادی بخشنی چاہیے۔ اسی آزادیاں دین جو کہ نہیں نہ ہن غلام ہے، صرف اینا ہی حکم ہے صدقہ فطر دے دیا کرو، نماز پھر پڑھنا آؤ، غریباں مسکیناں دی عید دا انتظام کرو، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ کئی دن اگوں بھی دیتا جائے تو بڑی نیکی ہے، عید دا دن نہیں اڈکنا چاہیے۔ کئی اتنے جا کے آتے جی صدقہ فطر کنوں دئیے، بھائی اللہ دے بندو عید تو پہلا دے دے، کوئی بیچارہ تسلی نہ گھر بہندا پیا، اج دے دن تے انتظام ہے گا، تو لونڈی نو آزاد کیتا اور پھر عیدگاہ چلے گئے۔ وقال ابراہیم کانوا یحبون لمن اعتکف العشر الاواخر من رمضان ان یبیت لیلۃ الفطر فی المسجد ثم یغدو الی المصلی من المسجد۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جنہاں کو سارا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ ابراہیم نخعی دے شاگرد حماد سی، حماد امام صاحب دے استاد، تو ابراہیم نخعی فرماؤندے کہ صحابہ اور تابعین اسے چیز نو پسند کر رہے، یہ ساروں دا طریقہ سی کہ جڑا 10 دن آخر بوے وہ عید دے دن اتھے ہی رات گزارے اور اتوں ہی عیدگاہ نماز پڑھنے واسطے جائے۔ اللہ اکبر۔ ہن صدقۃ الفطر دا بیان کیتا۔ صدقۃ الفطر کوئی عام نیکی نہیں، اللہ دے رسول نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر فرض کیتا ہے، جیسے دوسری زکوٰۃ فرض ہے اس طرح فرض ہے۔
مگر جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں بھی غریب بھی کڈ لے، کوئی گل نہیں، غریباں کڈن دی لوڑ نہیں، غریب تے آپ انہاں نوں دینا چاہیے، امیراں تے لازم کہ جنہاں کو اینا ہے بھی وہ نکال سکتے وہ صدقۃ الفطر ادا کرن۔ اور اس بارے عام طور تے لوگ کہیں بھی وہ جی کنک چوں بھی پورا سواد ہے، نہیں، حدیث پاک اسی مننی ہے، اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے مذہب دے حق چا وہی سچا، دوسرے کو نہیں تو اسی انہیں نہیں من سکتے۔ ہاں یہ عام طور تے سارے رسالے اخبار جڑے جہل حدیث علماء لکھ دیں نہیں سارا کا ٹوپا نہیں، گندم دا نصف ٹوپا صحیح حدیث ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی، اس تو گندم اگر کوئی دینا چاہتا تو اونی دینی ہے، اس تو زیادہ اگر دینا تو وہ تطوع ہے، خوش دلی ہے، مگر لازم نہیں۔ اب تھوڑے دن ہوئے فتاوی آن لائن تے ایک نے پوچھا کہ 3 اماماں دے زکات کوئی نہیں زیور تے، ابو حنیفہ تو علاوہ مالک شافعی احمد ہے کہ زیور جڑے عورتاں پہنیاں تے کوئی زکات نہیں۔ ابو حنیفہ کلے ہی آندے بے زکات، میں کہا ابو حنیفہ کلا تو دے نال وڈا کنا، اللہ دے رسول وہ دے نال ہے، صحیح حدیثاں چاہتا حضور نے فرمایا نہیں زکات دیو گے سونے دے کنگن جڑے اس دن اگ دے بن جان گے، اس تو امام ابو حنیفہ تنا نہیں رسول وہ دے نال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مختوفۃ الافضی وے خان المعبود بڑے بڑے اہل حدیث عالم نے آخیا یار جدوں رسول اللہ تو صحیح ثابت ہو گیا آپ نے زکات فرض کی ہے زیور دی، یہ ہن میرا ویلے رہنا 3 ایک پاسے 3 جڑے اللہ انہوں نے بھی جزائے خیر دے، اگر انہوں نہیں گل ملی وہ بھی جنت جان گے، مگر سچا امام ابو حنیفہ۔ تو یہ 241 نمبر ہے سلسلہ جڑا نا صحیح الجامع صغیر ہے علامہ البانی صاحب دی، یہ حدیث پاک ہے، مسند احمد دی ہے، دارا قطنی دی ہے، ضیاء دی المختار الضیاء ادو سا من برن او کم بین اثنین کہ گندم جڑی ہے سواد دیو دواں کی طرف پورا ٹوپا دواں آدمی یعنی ایک ایک دادا، او سا من تمرن او سا من شین علی کل حر و عبد صغیر کبیر تے کھجور دا اور جوان دا جڑا پورا ٹوپا ہر ایک دی طرفوں پاویں آزاد ہے، یہ غلام ہے، یہ چھوٹا یہ وڈا، باقی جنساں جو ٹوپا وزن ہوندا جے نا بجائے تکڑی تولن دے اونج جویں بالٹیاں ملنی اس طرح سوا وہ 2.25 سیر دا ہوندا سی، ہن وہ 2.5 کلو دا بن چکا، اور وہ چوں ادھا جڑا سوا یعنی 1.25 کلو یہ ایک آدمی تے لازم ہے صدقہ فطر۔ اس تو زیادہ اگر وہ سوا دیندا یا کئی سوا دیندا کہ اللہ قدر کرو گا، جنہیں کوئی نیکی زیادہ کرو فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، نیکی کردیاں کی سوچنا زیادہ جنہیں تو جنہیں شوق نہ کردا، مگر مسئلہ ہے بالکل مسئلہ ہے 107 صفحہ ہے اور حدیث کا نمبر ہے 241۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی ہونی کر دیو، لوگ بیچارے اپنے گھراں مطمئن ہو جان، تسلی نہ بہ جان کہ عید واسطے سارا انتظام ہو گیا، اور جنہ زیادہ سے زیادہ کیتا جائے انہاں ہی نیکی ہے۔ مسئلے دی جڑی کہیں مقدار ہو تو کم از کم ہوندی نا ایک ٹوکن ہے، تے گاں جڑا ہمت کرے اللہ دے رستے زیادہ تو زیادہ دے انہاں دی نیکی دا کی شمار ہو سکے۔ اللہ نو زیادہ پسند تے وہی لوگ ہے جڑے خوشی نہ نیکی زیادہ کرن، جڑا صرف جنہ حکم ہے وہی کرے، وہ ایک سمجھو غلام دی نیکی کہ وہ جنہ پھسیا نا حاکم دا حکم منیا، ایک آگیا نہیں حکم دی گل کوئی نہیں، مولا اسی سب کچھ تیرے راہ تے لٹاؤن لئی تیار ہے، ساڈے کو ہے کی یہ سارا تیرا دتا ہے، تو نہ دے کسے دے کول بھی کوئی۔ اس تو اللہ پاک فرماتا جڑے اہل ایمان ہیں انہاں دے مالاں چ اللہ تعالی نے حکم معلوم، وہ بالکل زکات دی طرح سمجھتے ہیں کہ باقی خیر خیرات بھی احسان نہیں، سانو شوق نہ کرنی چاہیے اور زیادہ تو زیادہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ خوش ہوندا پھر اس سے، وہ نفری نیکی تے راضی ہوندا، یہ حکم بھی کوئی نہیں سی کیا نہ کر رہا۔ یہ مثال یہی سمجھو کارخانے جڑے ڈیوٹی صرف دے انہاں دی تنخواہ ہور ہے، جڑے اوور ٹائم لاؤندے مالک خوش ہوتا انہیں زیادہ ہور کم کیتا وہ کھڑی کنی گناہ بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ نفر نیکی تے خوش ہوندا بھی حکم تے حکم ہی سی، وہ نہ کردا تے دوزخ جاندا، یہ ہن جڑا انہیں شوق نہ کیتا اس تینوں زیادہ تو زیادہ دینا چاہیے تے وقت نو غنیمت جاننا چاہیے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے پڑھیا کہ جا رہے سی قبرستان دے کولوں دی لنگے وضو ہے سی، ایک پاسے ہٹ کے 2 نفل شروع کرتے، اور ناظرین نے پوچھا کہ حضرت کہڑے نفل؟ فرمایا نفل کوئی نہیں، نہ کوئی نفلاں دا وقت ہے نہ حکم ہے ایسے کوئی، مگر قبرستان دی کولوں دی جدوں میں گزریا اور وضو سی تے ذہن تے عبداللہ انہاں لوگاں دا ٹائم باہر ہو چکا، ہن نمازاں پڑھ جوگے نہیں رہے، وقت ختم ہو گیا، اگے پھاڑی ہے نا اچھا یہ برا انہاں نوں مل رہا، تو جینا اجے پڑھ لا جنہیں کہ نفل پڑھے جاندے کسی دن کام آؤ کام آنے ہیں، مگر صرف ایمان والے لوگ اتنے یقین کرتے، بد نصیب جڑے نا وہ انکار چی پھسے رہتے وہ اعتبار نہیں کرتے، مگر اللہ آ جانی نا موت دی سکتی وجات سکرات الموت بالحق، کیوں نٹھا پھرنا موت نے کوئی چھڑنے، تیاری کر لا، تو تیاری کر لی جائے اور ادھر سامان بدلا جائے، تو دانائی یہ چی ہے کہ جے وقت گوا لیا جائے تو سوائے یوم الحسرت دے وہ دن بندہ پچھتاوے، پچھتاؤنا سب نے، نیکاں بداں دواں پچھتاؤنا ہے، بداں پچھتاؤنا بے گناہ کیوں نہ چھڑے تے نیکاں آکھنا
اسی نیکیاں ہور کیوں نہ کریے، کیوں سستی کر گئے؟ ذرا گھور ہاتھ مار لیں گے، کنے درجے، 100 درجہ جنت دا، اور درجے بھی کوئی نہیں پیا جی 2 منزلہ، ایسی نہیں گل، ایتھے ایک زمین دی طرح جنت ہے، جڈا آسمان اچا اتنے دوسری جنت ہے، اینا ہی اچا ہو رہا ہے وہ پھر جنت ہے، زمین آسمان کا جنہ فاصلہ اینا ہی ہر درجے فرق، اور سارا دوسری جنت ہے الفردوس۔ اللہ کے رسول نے آگا کیوں ہمت ہار گیا جسل اللہ الفردوس، اللہ کو منگو بھی تو چارہ کرو بے فردوس جاؤ، تھلے نہ بہو، ہمت مار لو، کوئی خیرات کرو، کوئی نفل پڑھو، ذکر کرو، خلق خدا نہ اچھا سلوک کرو، اور نیکیاں۔ بچہ نے پوچھا ایک دن ایک دوست نے بھی نیکیاں، میں یار جو کہ پڑھے آنا 2 نیکیاں نال بھی کوئی شاید نہیں، ایک اللہ دے دین دی نصرت، ایک آدمی صرف آپ لے کے اچھا ہے، نہ وہ کتاب کسی نو لے کے دینا، نہ کوئی کسی نو واز کردا، نہ تبلیغ کردا، یہ کچھ نہیں، اینو اپنی فکر پئی میں جنت جاونا، یہ بھی بہت بڑا قصوروار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جس نیکی نو سب تو بڑی نیکی آخیا کونوا انصار اللہ، باقی کم بندیاں دے، ایک کم میرا یار میں وہ تہاڈی امداد چاہنا۔ اللہ اکبر، جہاناں دا مالک اشارہ کرے سارے کافر مومن ہو جان، فرمایا نہیں، یہ طریقہ جبر دا ہے، یہ تکا ہے، ادا کرنا ہوتا سارے ولی نہ جم یہ نہیں ہونا۔ میں سمجھا کے چاہیا بھی دین وال لیا جائے، نبی آئے ہے، میں انہوں دا قتل ہو جانا منظور کر لیا، مگر جبر نہیں کیتا۔ اس تبلیغ دا رستہ دین دنیا تک پہنچانا، انہوں اللہ نے آخیا میری مدد ہے، یہ میرا مشن ہے جڑا میں چاہنا کہ لوگ جنت چلے جان، مگر تکے نہ نہیں، دین سمجھا کے، جو یہ رل جان گے میرے نال عالم ہون گے، ان پڑھ ہون گے، اگر کوئی آپ نہیں پڑھیا، جویں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماؤندے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 کماں جڑیس کرنی چاہیے، ایک کیا کسی نے اللہ نے علم دیتا، دن رات سکھاؤں، بندہ کوشش کرے کہ میں بھی یہو جہا بننے کی کوشش کراں۔ دوجا فرمایا جنہوں اللہ نے مال دیتا تو دن رات اللہ دے رستے خرچ کرتا، عالم نہیں بن سکیا، اتنا کا ہی بن گیا۔ اس تو اگر کوئی آپ پڑھے تو بھی گل ٹھیک ہے، نہیں تو جڑے لوگ خرید نہیں سکتے کتاباں، میرے علم سے بیٹھے بے شمار لوگ ہیں جڑے میرے سمجھاؤ اللہ دے فضل نہ دین دا علم پڑھنا چاہتے، مگر پہلے پیسے ہیں وہ کتوں 200-400 روپیہ خرچ کرن تے کتاب خریدن۔ اگر دوجے لوگ جنہوں نے اللہ نے دیتا وہ عقل کرنا، میں اپنے لیے لواں تے 5-7 ہور لے کے انہوں دے دیا، جتھے جتھے وہ جاؤ گا وہ بچے کہاں سیکھن گے، اور آج سیکھو گی سارے انہوں دے کھاتے چ لے کے عمل ہوگا۔ اس ایک تے دین دی مدد کرنا کہ انہوں پھیلایا جائے، مدرسے ہون، مسجداں ہون، عالم ہون، پڑھن والے طالب علم ہون، کتاباں عام لوگوں کو دتیاں جان، یہ ایڈی وڈی نیکی کہ اللہ آندا ہے میری مدد ہے، نمازاں روزے تواڈے اپنے کام ہے، یہ میری امداد تسی کر رہے جو میرا مشن ہے اور جی میں پیغمبر بھیجے کتاب یہ رہو۔ اور دوسرا خلق خدا دی ہمدردی، بھکھیاں نو، مسکیناں نو، غریباں نو کدی نظر انداز نہ کرو۔ کوئی ظالم، کوئی مالدار نہ مراد اس نشے نہ سمجھے میں کوئی بہت اوقاب دے پر سی مینوں لگے سرخاب دے اس تو مینوں دولت ملی ہے، کوئی نہیں، نہ کسی دا رائٹ ہے نہ کسی دا استحقاق ہے، یہ رب دی ونڈ ہے، اینوں امتحان لی کچھ دیتا بھی دا شکر ازماواں، انہوں غریب نو غریب رکھ کے ازمایا بھی دا صبر ویکھاں، ہو سکتا وہ بھکھا جنوں تو بنا دن قیامت تیرے 1000 درجے اچا ہو، تو انہوں کٹیا سمجھدا، کٹیا نہیں، اللہ دے دربار بہت تیرے تو اگے ہو سکتا ہے، اس تو انہوں حقیر نہ جان، جو مدد کر سکتا ہے اس تو نصرت دین اور ہمدردی خلائق، دین سارا انہاں چ آ جاندا، مگر یہ چوٹی دیاں 2 نیکیاں کوئی موقع ضائع نہ کرو۔ اور یہ بھی اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا کوئی گوانڈ عورت یہ سمجھ کے بھی ایک سریا کھور کی بھیجنا، پھر سنا ساتھ آخیا بکری دی تھلے کھری ہے اُنہ ہی اج کر دے، مگر آدھی یہ کلیے گوانڈی، فرمایا یہ بھی حقیر نہ جان، یہ نہیں مدد تو اپنی پڑوسن کی کرنی، کی پتا یہ جڑی سڑی کھری ہے نا دن قیامت دے ہی تیرے نامہ مار چوت پہاڑ تو بدری ہو۔ اس تو تک نار ورو بشک تمرا، جے کسی ویلے کھجور پوری نہیں نا وہ تھوڑا جا ٹکڑا ہی دتا جانا، دے دے ہو سکتا تینوں کم دے دے۔ اما ایسا ذکر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھیاں سی، عورت ایک آئی، اما نے اسے صرف ایک کھجور سی کول دے، وہ 2 بچیاں سی، ماں سی، آپ نہیں انہیں کھادا، انہوں کھجور نو 2 حصے کر کے ٹکڑا کر کے ادھا اس دھی نو دیتا دا۔ رسول کریم علیہ السلام جدو آئے تو اما نے بڑے تعجب نال ذکر کیتا کہ یا رسول اللہ صرف ایک کھجور دیتی جو اس بی بی نے کھادی نہیں اپنی دھیاں نو دیتی، تو رسول کریم فرمایا اچھا تو اچھا کیتا، اگر کسی موقع تے چھلکا بھی کھجور دا دے دینی ہے نا، انہوں یہ نہ سمجھا کر بھی اینا کی دینا دے دے، وہ بھی تینوں دوزخ تو بچا سکتا۔ تے نال بیٹیاں دے بارے آپ نے فرمایا بڑی وہ بی بی چنگی نکلی جنہیں اپنی بجائے دھیاں نو دتا، کیونکہ مینوں اللہ نے میرے نے دسیا جدے 3 دھیاں جم پئیاں تو انہیں برا نہیں جانیا، اچھا سلوک کیتا تو پالیا تو انہوں دی شادی کیتی، کنہ حجاب لہو من النار، وہ 3 دوزخ دے سامنے کھڑیاں ہو جانگیاں تے انہوں بچا لینیاں۔ تو لوگ آخیا اللہ دے رسول جے 2 یہ فرمایا ہاں
دونوں کا بھی حال تو راوی کہندا کہ اگر اسی ایک دا پوچھتے شاید حضور ایک دا بھی یہی کہندے۔ اس تو بچیاں نو آپ نے فرمایا جڑا انہیں دتا ہے ایسا بہت چنگا کیتا، بچیاں نو کیوں برا بناؤ؟ یہ اللہ دی نعمت ہے، رب نے دتی انہوں کا کوئی گناہ؟ مگر وہ کفر دا رواج ہن بھی باقی ہے، کنیاں نے طلاقاں دیتیاں، گھروں بیویاں نو کڈتا، آندے ہور لیاونیاں جے چوں منڈے جمن، یعنی ہوراں منڈے بیٹھے جڑے پڑھ کے کر لین، اگر اتوں بھی نہ جمے پھر کم بختہ کی کریں؟ اس تو اللہ تو ڈرنا چاہیے، اللہ دے دین دی مدد کرو، کتاباں لے کے تقسیم کریا کرو، ایڈی نیکی ہے جہد نال تہاڈی نیکی متعدی ہو جانی، صدقہ جاریہ کہ جتھے جتھے وہ کتاب جانی ہے اگے تو اگے لوگ دین سیکھن گے، اور نال بھی مسکیناں دی مدد جنی ہو سکے کرو۔ یہ زلزلہ زلزان بھی ساری بڑی احانت دے مستحق ہے، شکر ہے کہ امت نے اس در توجہ کی، لوگوں نے بہت حد تک ساتھ دیتا، مگر ہور دیو صدقہ فطر زکات ہی بھیجو، مگر یہ نال بھی پہلو نظر انداز نہ ہو جائے، تواڈے گوانڈ کوئی انہوں تو بھی زیادہ نہ مرن رہا ہوئے، تسی انہوں بھول جاؤ دے بیچارے دی عید والے دن اتنے سنج پئی ہوئے، یہ بھی کم ہونا خراب۔ اس تو انہوں دا بھی پتہ کرو، انہوں دی مدد کرو، اللہ تعالیٰ انہوں دی مصیبت بھی دور کرے، سارے عالم اسلام تے رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کر لیں یہ دوسرے حصے کر اللہ اکبر جی۔ سارے سوال جڑے بالکل اہم ہیں جی، بہت ساری چیزاں پتہ نہیں کی ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تمہوں سارے دوستوں یہ علم ہے اور جڑے آتے لوگ وہ جانتے کہ ہر سال رمضان شریف کا جڑا آخری جمعہ ہوں یہ مختص ہوں قاری صاحب لی، میرے نائب قاری عبدالمنان صاحب جڑے انہوں نے یہ جمعے کا دن ہوں، اس تو اج کا جنہ تعاون انہوں نے ہے، اور وہ بھی امیدوار ہوں بچیاں دے باپ اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد نرینہ بھی دے، تو اج کھلا دل کر کے عید دی خوشیاں جو انہوں نے شریک کرو، جنہ تسی دینا ہے انشاءاللہ تہاڈے لیے اللہ دے ہاں ایک مقبولیت دا باعث بنوں گا۔ قاری صاحب دی مدد کرو، زیادہ سے زیادہ لوگ تعاون کریں۔ ایک قاری صاحب میرے بچے ہیں، اپنے ساتھی ہیں، اج زیادہ سے زیادہ وہ امداد کر کے جانا ہے، تسی سمجھو عید دا تہاڈی دا ایک جز ہے کہ قاری صاحب دی مدد کرو، وہ بالکل تہاڈے اپنے بچے اور انہوں دی خدمت کرنا ساری ذمہ داری، اللہ اجر دے تے پھر کے ساتھی اکٹھا کرو اور یہ ہر آدمی جڑا نا حصے دار ہوئے۔ اعلان ہے ماسٹر صاحب اپنے عابد مسعود صاحب کی طرفوں، تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مورخہ 30/10/2005 وقت 9 بجے شروع ہوگا، احباب شرکت فرمائیں، مسجد 15 روزہ ہوں، اللہ توفیق دے تا جائے کو۔ زلزلہ زدگان کی مدد کرنے والے جن حضرات کو میں جانتا تھا ان کی رسیدیں میں ان کو دے چکا ہوں، باقی حضرات اپنی اپنی رسیدیں ضرور حاصل کر لیں، دیگر حضرات جس کار خیر میں ضرور حصہ لیں۔ میرے بھائی بیٹھے یہ کول جنہوں نے رقم دیتی سی وہ کچھ رسیداں لے گئے، باقی لے لین تے ہور بھی آدمی جمع کراؤ، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے قبول کرے۔ ہاں قاری صاحب نو بے ایسے ساتھی جڑے کتاباں آپ نہیں خرید سکتے مگر وہ شوق رکھتے وہ نام اپنے لکھا دین، انشاءاللہ کوئی دوست انہوں نے اپنی طرف فری لے کے دے دین، یہ کتاباں دے بارے جڑے چاہتے ہو قاری صاحب کو اپنے نام درج کرا دیں۔ پچھلے جمعہ بھی سی پھر انہوں نے درخواست کی تھی، ہمارے پیارے والد صاحب شیخ حمید اللہ صاحب مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی اپیل ہے، خدا آپ کو اس کا نیک اجر دے، بالکل انہوں نے اور سارے مرحومین ہی کرنا، انشاءاللہ نماز سے بعد دعا کریں۔ اے جناب مولانا صاحب، جناب سے گزارش کر دوں میں تقریباً 7 لاکھ کا مقروض ہوں، کوئی کاروبار نہیں اور نہ ہی کوئی کاروبار چل رہا، بچے بے روزگار ہیں، میرے لیے قرض سے خلاصی اور کاروبار کے لیے خصوصی دعا کروا دیں انشاءاللہ، اللہ فضل فرمائے۔ قرض تو سب نے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے، نجات دے، بہت بڑی مصیبت ہے، یہ لوگوں کو چاہیے کہ میرے کو دعاواں بھی کچھ لکھوا لیا کرن، دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ سنتا، بالکل اللہ مدد کروں گا۔ فتاوی آن لائن کی سی ڈی کے ساتھ ساتھ آڈیو کیسٹ بھی ہونی چاہیے تاکہ عام لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، دعا گو قاری زبیر صاحب، قاری زبیر صاحب کی طرفوں بھائی ہے تجویز، اتنے بھی غور کرواندے بھی سی ڈی سارے نہیں رہ سکتے، ویڈیو بھی بنتی رہتے وہ بھی اچھا۔ عورت کا نماز تراویح باجماعت پڑھنا درست ہے، اگر درست ہے تو عورت کا امام فرائض ہے انجام دینے کو قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں، جزاکم اللہ، بالکل ٹھیک۔ عورت نماز تراویح پڑھائے یا دوسری نمازاں فرض پڑھائے جماعت کرا سکتی ہے، باجماعت نماز پڑھنا جائز ہے،
المؤمنین عائشہ سلمہ رضی اللہ عنہا ساریاں پڑھدیاں سی. اور حنفی ہوندیاں ہویا مولانا عبدالحی جنہاں دی کتاب دا حوالہ انہاں وکھرا رسالہ لکھیا کہ ساڈے جڑے علماء حنفی آندے نا بے عورتاں دی نماز مکروہ کوئی گل نہیں. جدو رسول اللہ دے گھر چ ہوندی سی مکروہ کدے نہ ہونی, بالکل جائز ہے, مگر صاف چ کھڑو کے اگے نہیں ودنا, صاف دے اندر ہی جماعت کرونی. اللہ توفیق دے. اے کتاب پچھلی باری بھی اعلان کیتا سی, ہن پھر وہ اعلان ہے مدنی صاحب لے کے آئے. مذاہب عالم میں تصور خدا اور اسلام کے بارے میں غیر مسلموں کے 20 سوال. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دی بالکل ہر شخص دے پڑھن والی, خریدنا چاہیے. اسلام تے جڑے حملے ہو رہے ہیں, اے خطبات دے بارے چلان ہے. مولانا اسحاق صاحب کے کئی سالوں پر محیط چند ضروری اور اہم خطبات کو الحمدللہ بڑی محنت کے ساتھ کیسٹوں اور سیریز سے منتقل کر کے تحریری شکل میں مرتب کیا گیا. یہ خطبات 2 جلدوں پر مشتمل ہیں اور باقی خطبات پر کام جاری. الحمدللہ میری زندگی سے بچوں نے کوشش کی تھی تو 2 جلداں تو میرے خطبیاں کی کتابی شکل سے آ گئی ہیں, اور باقی بھی کوشش کر رہا ہے. تو پھر انہوں نے فہرست بھی دیتی ہے کہ پہلی جلد کی ہے دوسری. دونوں جلدوں میں احادیث کے تمام حوالہ جات درج کیے گئے, اور ان حوالوں کو ہر صفحہ کے آخر میں حاشیہ کے تحت خطبات کو مستقل سننے والے احباب سے گزارش ہے, اے توجہ نہ سنو کہ سن کے بلے بلے کر کے نہ چلا جائے گا مولوی صاحب بہت اچھی گل کی تھی, ایسی نہیں ہونی چاہیے. اے دین دے کام مدد کرو کہ وہ ان خطبات کو اپنے اپنے حلقہ میں پھیلائیں. آپ بھی پڑھو اور سارے دوستوں کو گفٹ دو, کیونکہ آپ تمام سننے والے اس کے مصنف اور مؤلف اور مرتب ہیں, اس لیے آپ تمام احباب اس ذمہ داری کو پورا کریں. اس کتاب کو عوام تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ خطبات آپ کے دل کی آواز ہیں. ان خطبات سے ہی آپ کسی دوسرے ساتھی کو صراط مستقیم کی طرف لا سکتے ہیں جن کی طرف آپ گامزن ہیں. شکریہ. اعلان پہ توجہ کرنی ہے, آپ بھی خرید کے لے جاؤ زیادہ سے زیادہ, اور دوستوں تک بھی پہنچاؤ. دکھی دل کے ساتھ اعلان کیا جاتا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کی صرف 70 کتابیں فروخت ہوئیں. حالانکہ نا کتابوں تو میں کوئی نفع نہیں, نہ میں کوئی ایک پیسہ ہی لینا. اللہ نے مینوں بے نیاز کیتا, میں نہیں یہ ریالٹی نہیں جانتا. اللہ بہت دیتا مینوں اور میرے بچوں, اللہ برکت دے. یہ صرف ہے لوگوں تک علم جانا چاہیے. آپ کی صرف 70 کتابیں, یہ آپ کی اور کتاب کے ساتھ زیادتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمت والے لوگ 100 کتاب لے کر لوگوں میں تقسیم کرتے, مگر لوگوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. دیں گے انشاءاللہ مدنی صاحب, اللہ توفیق دو. جو احباب مشکل خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے, ان کے لیے ایک ساتھی نے جو اس مسجد کے مخیر حضرات میں شمار ہوتے ہیں 20 سیٹ تقسیم کرنے کا فرمایا. اللہ تعالیٰ اجر دے. ایک آدمی نے کیا کہ میں 20 سیٹ خرید کے دینا, اس تو نام لکھوا دے, انہوں نے ساتھی اپنا نام لکھوا دے, سیٹ حاصل کرے. اے مدنی صاحب نے دس جو انشاءاللہ وہ مفتی جڑے ساتھی نہیں خرید سکتے مگر خرید سکنے والے نہ یہ بن جی اتنے امداد لے لی, کوئی ادھروں چلے گا نا خاندان جا کے اتنے بن گیا ویسے ہی زلزلہ ادا کی لانت نہیں ہونی چاہیے. چنگے پڑے بھی لین جڑے نہیں خرید سکتے لے لیں. فطرانہ کے بارے میں بتا دیں کتنی رقم بنتی. میں 1.25 کلو گندم دس دی, یہ حساب کر لو کنی ہے, زیادہ جنہ دیو ٹھیک. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی خضر ایاز صاحب انتقال کر چکے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. بلکہ آپ بٹالہ کالونی تعزیت کے لیے گھر بھی تشریف لائے, اپنے دوست ہی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, ان کے لیے بھی دعائے مغفرت فرما دیں انشاءاللہ. اے دعا جڑی دسی سی میں کہ ایک صحابی رسول اللہ دے رسول اللہ السلام نے ویکھیا, بڑی دیر بعد پوچھا کی حالت تیری تھی, کیوں برا حال ہویا. اس آخیا بھی بیماری نے اور غریبی نے مار دیتا, کوئی شے نہیں رہی, اس تو نہیں آ سکتا. تو اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا فجر دی نماز تو بعد دعا پڑھیا کر. تے کچھ دیر تو بعد ملیا تو نے آخیا جی خیر و برکت نال اللہ نے نوازتا, کسراں کر دتیاں. یہ دعا بھی فجر تو بعد لے لو, تقسیم ہو رہی ہے. سارے ساتھی مفتی لے کے جاؤ, اپنے کول رکھو. فجر دی نماز پڑھی تے ایک باری پڑھ لیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اے تقسیم ہو رہی ہے, انہوں لے کے جانا انشاءاللہ. اور انہاں دعاؤں دی پابندی کریا کرو. اللہ دور نہیں, اسی اللہ تو دور ہوئے ہیں, اللہ بالکل قریب ہے. اور نماز عید واسطے ہن فیصلہ کرو کہ نماز عید کنے بجے پڑھی جائے, کیونکہ جمعے دی نماز بھی تقریباً پاکی ہے کہ اسی دن ہونی ہے نا. جمعے دی نماز جڑی ہے یہ بھی انشاءاللہ معلوم ہوندا بھی عید والے دن ہونی ہے. اور اتنے کئیاں نوں موت پئی ہے تو کئی بے ہوش ہو سے دیکھتے ہیں بھائی 2 خطبے کٹھے ہو گئے, پتہ نہیں کی قیامت ہونی, پتہ نہیں کوئی اتنے بیوقوف ہے جا سوچتا ہوئے. اور مسلمانوں تو خوش ہونا چاہیے. صحیح بخاری ابواب الاضاحی پڑھو, حضرت ابو عبید فرماؤں دے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہویا, نماز پڑھی, آپ نے بعد فرمایا ان ھذا یوم قد اجتمع لکم فیہ عیدان,
یہ تو وہ خوشی کا دن آ گیا جس اللہ نے ایک دی بجائے دو عیداں اکٹھیاں کر دی. جمعے کی 7 روزہ عید ہے، اس دن دوسری عید بھی کہ 2 عیداں جمع ہو گئیاں. اور نال یہ بھی فرمایا کئیاں نے فتوے دے دینے جمعہ ہی معاف ہے، جھوٹ بولتے، یہ کوئی صحیح حدیث نہیں. جمعے کی نماز فرض ہے، گواؤنی نہیں. یہ جڑی عید کی نماز ہے تو وہ مقابلے بہت چھوٹی گل ہے. سنت موقع یہ واجب ہے، فرض ہے جمعہ. کوئی عید کی نماز جمعے نو ختم نہیں کر دیا، میں کمزور روایتوں کے انحصار کر لیں گے. حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ صاف آخیا چھٹی جنہوں وہ پنڈاں دے رہن والے، کیونکہ یہ نہیں بہار محلے چ ہوندی سی عید، دیہات کے لوگ 10 9 میل تو مدینہ شریف آتے عید پڑھتے. انہوں نے آپ نے فرمایا فمن حبا ان ينتظر الجمعۃ من اہل الوالی فلینتظر. یہ 9 10 میل تو آئے لوگ جڑے اگر چاہتے تو جمعے تک رک جان تو رک جان، انہوں کی خوشی ہے. ومن حبا ان ينصرف فقد اذنت له. تے جڑے چاہتے بھی گھر چلے جان میں انہوں نے چھٹی دیتی، انہوں نے اگے ہی جمعہ فرض نہیں. اس پر انہوں کی کوئی گل نہیں. مگر مدینہ شریف اللہ دے رسول نے اور صحابہ نے بالکل نہیں چھڈیا، اسے آخیا انا مجمع جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا، اس تو کوئی سستی نہ کرے. عید کی نماز پڑھو، کھاؤ پیو، دوڑو مسجداں. اللہ تعالیٰ قبول فرمایا دونوں عیداں کا حق ادا کرنا. تو وقت 8:30 ٹھیک ہے، نہ جلدی نہ دیر، 8:30 ٹھیک ہے بالکل. انشاءاللہ نا 2 گھنٹے جڑے کافی ہے، تیار ہو کے بچے عورتوں سارے لے آؤ. 2 گھنٹے تو بعد نماز عید انشاءاللہ 8:30 کھڑی ہو جانی. اللہ خیر کرے اور عید اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام لی مبارک ہے. جی فرماؤ. اے بیٹا سلیم تیری بالکل ٹھیک گل ہے. تو انہوں نے اگے ہی وہ بچوں کا کماؤن کا ارادہ نہیں، جنہیں لکھاں لاتا لاؤندے رہندے ہیں. ویکھو کڈا وڈا جڑا کام ہو رہا ہے فتاوا آن لائن دا، یہ بھی سارا خرچہ ٹیلی فون کالاں دے بل سارے وہ دیں. ایسی کوئی گل نہیں. تو انہوں نے اگے ہی گھٹ تو گھٹ وہ قیمت رکھی ہے، جس تو گھٹ کے 2 جلداں ایڈیاں آلہ کاغذ چھپیاں ہو ہی نہیں سکدیاں. اس تو یہ تسی خریدو اور تقسیم کرو. فتاوا آن لائن والے 200 روپے لیندے ہیں دونوں جلداں دا. جی مدنی صاحب 250 لیندے، انہوں نے کہو کہ 200 دے وچ نہیں، یہ نہیں لے سکتے. انہوں نے کیونکہ فنڈ دتا جاتا. کچھ بندے ایسے خادم صاحب جڑے انہوں نے فنڈ دیں. اس تو تفسیراں بھی جڑیاں معرف القرآن، اسی طرح تفہیم القرآن ابن کثیر دے رہے نا تھوڑے ریٹ سے. اگے سیرت نبی وہ 2700 دیاں جڑیاں سی 700 دیں. انہوں نے بندے دیں نا مدد، جس پر مدنی بیچارہ یہ نہیں دے کہ مر جاؤ گا. یہ کنے یہ 250 دی نہ فروخت کرے تو کی. ہاں اے میرے بھائی ظاہر صاحب پوچھ رہا ہے بھائی روزے دا رولا بھی شاید اسی کھا گئے، حالانکہ کھادا کوئی نہیں. اللہ کی مہربانی تھی مطمئن رہو. چند جڑا ویکھیا نا سارا وہ جس دن اتنے نظر آیا بہت بڑی سارا سی، ایڈا کوئی نہیں سی جڑا دوجے دن کا معلوم ہوئے. تو جے کھادا گیا تو ہوں جڑا یہاں کے ذہن سے نا اشکال کہ لیلۃ القدر کا کی بنی. لیلۃ القدر کی کوئی گل نہیں. ایک تو لیلۃ القدر یہ بھی جڑا عام پاویں صحیح بھی چند ہوئے کہ یار کسی علاقے رات ہوں کسی دن ہوں لیلۃ القدر کتنا لبو گی. یہ بھی سوال پرانا تریا ہوں. امریکہ تو اس دن ہوں اتنے رات ہوں انہوں نے لیلۃ القدر کتنا لبو. یہ سوال اس پاروں پیدا ہوئے بے وقوف اور نادان لوگوں نے سمجھ لیا بھی وہ کوئی اکھ چمکن کا موقع ہوں اس ویل بس ہوں وہ لنگ گیا تو لنگ گیا. یہ تو ظاہر ہے اکھ چمکن کے برابر لمحہ تو کسی علاقے کی نہیں، پوری رات ہے. اور وہ رات دے 21 یا 23 ہے نا، وہ جتھے جتھے 21 آتی جانی نا انہوں دے علاقے کے حساب نہ. جویں جمعے کی نماز اسی ہوں پڑھنا ہے، سعودیہ 2 گھنٹے بعد پڑھنی ہے. فکر والی گل کریو جمعہ ہی. اس تو لیلۃ القدر ایک رات ہے شام تو لے کے حتی مطلع الفجر دن چڑھن تک، وہ ساری رات انعام ملتے رہتے ہیں. وہ جتھے وہ رات آنی نا اتنے دے علاقے بے فکر رہن. وہ جے اللہ نے سال 21 چنی 21 آتی جانی نا، وہ جتھے جتھے آؤ گی سب کچھ ہوگا. رہ گئی گل ہے ہوں شک دی. یہ حل یہی ہے بے لوگ کوئی مر نہیں جاندے بے 9-10 تے راتاں. اس تو یہ چارہ کرنا بے تاک ساریاں سمجھ لین تاک دا پی گیا رولا. یہ تاک ہی تاک. اور یہ گل جی سمجھ جی ہے بے جڑا عام تصور ہونا بے ساری رات جاگو پانی جڑا ٹباں پا کے اپنے چھٹے پاؤں دے، کوئی اتنے چاہ پیندے، کوئی یہ لوڑ نہیں، صرف تہجد پڑھنی. اے سن لو 100 اگے آگوں مگر نیت رکھ کے کہ اللہ یہاں راتاں چ رات ہے جنہوں تو 1000 نہیں تو بہتر قرار دے. اس تو یہاں دنوں جڑے اسی نفل پڑھنا ہے یہ لیلۃ القدر دا ثواب تیرے کو چاہنے. اس تو تدے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤندے میں یکمل حول یسب لیلۃ القدر. جڑا سارا سال تہجد پڑھدا انہوں لیلۃ القدر لب جاندی وچ کوئی رات.
اس تو صرف تہجد ہی پڑھنی ہے، اس تو زیادہ کوئی اور پڑھ سکتا تو بسم اللہ، ایڈے اوکھے ہونے کی لوڑ نہیں، سو لو بشک، مگر کسی رات یہ سمجھ کے کہ اللہ اگر یہ تیرے علم چ لیلۃ القدر ہے تو جو اللہ نے اپنی رسول کریم علیہ السلام نے اپنی حبیبہ نو محبوب بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے دعا سکھائی سی، وہ انہاں دناں چ پڑھو، نہیں یاد تے اپنی زبان سی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف، اے اللہ تو بہت معاف کرن والا، معاف کرن کے تو خوش ہونا، سانو گناہگاراں نوں معاف کر تے گل تے نہیں ہے، رحم یہ چاہتی ہے کہ اپنی زبان سے کہہ دے گناہگار کے تکفیر ہو، اینی گل بھی نہیں کہہ سکتے، پھر بدقسمتی ہونی، ہو رہا کی حل ہے، اینا کہہ جاؤ پل گئے، غلطی ہو گئی ہے قلم پھر جانا، تو یہ 9-10 راتیں ادا گزار دیو، ہر رات نو لیلۃ القدر سمجھو۔ آخر تے میں عرض کراں اے میرے تواڈے کم ہمت لوگاں دی گلاں، سانو ماڑیاں نو آکھیا او چلو انہاں راتاں دی کر لو، ورنہ نیک لوگاں دے اے خواجہ چنی پرسی دے شب قدر نشانی، اب پڑے مانسا لیلۃ القدر دی کیڑیاں نشانیاں لبدا پھردا، ہر شب قدر است، اگر قدر بدانی جے عمر دی قدر دا تینوں پتا ہوئے ہر رات جڑی گزر رہی ہو لیلۃ القدر ہی گزر رہی، وہ تھوڑی قدر والی رات جدو مل پیا راتاں دا ادوں پتا لگنا بھائی دوجیاں راتاں بھی لیلۃ القدر قدر والیاں، بدقسمتی اسی ایویں گزارتیاں، جس رات ہی کوئی کھڑا ہو گیا سمجھا اللہ دے دے وہ لیے وہ لیلۃ القدر، ساری رات اسے آس بہ رہنا کہ اللہ فضل چاہنا، اللہ کے انعام بڑے بڑے، نیت ہونی چاہیے، تو رات لبے نہ لبے اس نیت نہ اسی دعاواں کرتے رہن تو انشاءاللہ جو مراد سی پوری ہو جائے۔ تو نماز عید واسطے انشاءاللہ صدقہ فطر ہونی ادا کرو تے 8 بجے 8:30 جڑا نا اتنے پہنچ جاؤ، انشاءاللہ صحیح وقت تے جماعت کھڑی ہو جانی۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔